السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک لمبے سفر کے دوران میں نے اپنے میزبانوں سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کیا کوئی لائبریری، کوئی دینی کتابیں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کتابیں ہیں لیکن ساری کارٹنوں میں پیک ہیں۔ پھر دکھائے بھی یہ سارے کارٹن کتابوں کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ایک ایک کارٹن اپنے پاس منگوانے شروع کر دیے، کھول کر دیکھتا رہا۔ ماشاء اللہ، بڑی قیمتی، بڑی نادر نایاب کتابیں ان کارٹنوں میں ملیں۔ انہی کارٹنوں میں دو کتابیں یہ بھی ملیں، ایک شہید اسلام انشاءاللہ امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی تالیف سفر حجاز، یہ رسالہ بھی ملا۔ اس کے کل صفحے 112 ہیں۔ مولانا بشیر احمد انصاری رحمہ اللہ، جو بہت لمبا عرصہ اہل حدیث رسالہ کے مدیر رہے، تو مولانا بشیر انصاری رحمہ اللہ کی توجہ سے کہ انہوں نے توجہ دلائی علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کو کہ آپ اپنا سفر نامہ لکھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو حرمین شریفین سے بڑی محبت ہے تو اس پر یہ سفر نامہ لکھنا چاہیے۔ تو بشیر انصاری رحمہ اللہ کی توجہ پر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے یہ سفر نامہ لکھا۔ یہ سفر حجاز نامکمل ہے، مکمل نہ کر سکے علامہ صاحب رحمہ اللہ۔ اس سفر نامہ کے آخر میں سفر عراق اور سفر کوریا بھی ہے، یعنی گویا کہ سفر حجاز نام رسالہ میں علامہ صاحب رحمہ اللہ کے 3 سفر نامے ہیں: سفر حرمین شریفین، سفر عراق اور سفر کوریا۔ اللہ اکبر۔ اس کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کمال محبت تھی علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو حرمین شریفین کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور بھی ہم نے حرمین شریفین پر سفر نامے عربی میں، اردو میں پڑھے، لیکن جو مٹھاس، جو ایمان، اللہ اکبر، جو محبت کی چاشنی، جو تڑپ، جو ہم اور غم میں نے سفر حجاز نام رسالہ میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کا پڑھا، یہ ایسی باتیں میں نے کہیں نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ چند وہی باتیں جو ایک مسلمان کے دل و دماغ میں اثر رکھتی ہیں اور حرمین شریفین کے ساتھ محبت میں اضافہ کرتی ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں سفر حجاز سے۔ اور دوسری کتاب تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، یہ بھی ان کارٹنوں میں کتاب پیک ہمیں ملی۔ اللہ اکبر۔ جزوی پہلے بھی اس کا مطالعہ تھا۔ یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے حالات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب ہمارے مہربان فضیلت مآب ابو بکر قدوسی حافظہ اللہ مکتبہ قدوسیہ والے، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالات پر کتابیں ہم نے بھی لکھی، ماشاءاللہ بے شمار کتب موجود ہیں، لیکن علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی جرأت، ان کی بے باکی، قرآن و سنت سے محبت اور غیرت ایمانی، سبحان اللہ، پر مشتمل یہ کتاب کمال درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
ابو بکر قدوسی صاحب ہمارے فاضل بھائی کو، دوست کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی ابو بکر قدوسی صاحب کا ادیبانہ انداز اور ایک اہل الحدیث کے بہت بڑے قائد کے حالات پر مشتمل یہ کتاب لکھ دینا ابو بکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، اور کچھ بھی نہ لکھیں۔ یہ کتاب جس انداز میں، جس محبت میں، جس محنت کے ساتھ ہمارے محترم بھائی نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ علامہ صاحب رحمہ اللہ کی ایک بیٹی صاحبہ، ہماری بہنہ، وہ ہمارے فاضل بھائی ابو بکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ کے گھر میں ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ اور ابو بکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ کے والد محترم فضیلت الشیخ علامہ المحدث المؤرخ عبد الخالق قدوسی رحمہ اللہ، وہ علامہ شہید رحمہ اللہ کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے، رازدان تھے۔ اللہ اکبر! ان کی آپس میں بڑی زیادہ محبتیں، بڑی زیادہ الفتیں تھیں۔ ان محبتوں کے نتیجہ میں لاہور میں بھی اکٹھے رہے، دنیا میں بھی اکٹھے رہے، اور شہید بھی ایک ہی معرکہ میں ہوئے۔ عبد الخالق قدوسی صاحب رحمہ اللہ اسی یعنی بم بلاسٹ ہونے میں ہی شہید ہو گیا فوراً، اور علامہ رحمہ اللہ چند دن بعد شہید ہوئے رحمہ اللہ اجمعین۔ تو یعنی یہ کتاب پڑھ کر انسان کی دل و دماغ میں اسلام کی غیرت، ایمان کی غیرت، قرآن و سنت کی غیرت، حق اور بے باکی، یہ انسان کی دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے۔ اس محبت اور پیار کے ساتھ شیخ قدوسی صاحب حافظہ اللہ نے اپنے سسر محترم جماعت اہل حدیث کے قائد علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے حالات پر کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب تو ہر بچے کو پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب تو مدارس و سکول اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہونی چاہیے، نسلوں کو پڑھانی چاہیے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بتا سکیں کہ اہل الحدیث کے یہ قائد تھے، یہ بھی ایک انسان تھا، تاکہ ان کے اندر ایمان، اسلام، قرآن و سنت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ ابو بکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ کو بہت زیادہ خیر و برکت سے نوازے، اور اس طرح کی 20 کتابیں ان سے لکھوائے، آمین۔ سفر نامہ حجاز سے چند ضروری باتیں پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شہید ملت رحمہ اللہ نے اذان کی ترجمانی، حرم مکی میں اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر، اس اذان کی ترجمانی میں کیا انداز اپنایا رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ سفر حجاز کا صفحہ نمبر 43 ہے۔ لکھتے ہیں، اور میں عربی کے ایک قدیم شعر میں ڈوب جاتا، کاش میرے پر ہوتے اور میں رکاوٹوں سے اونچے، بہت اونچے اڑتے ہوئے محبوب کو پا جاتا۔ جب ہم باب مکہ پر دستک دے رہے تھے، تب بیت اللہ کے مؤذن فضا میں اپنے دلکش ترانے بکھیر رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے ایسے لگا جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابی قبیس پر چڑھا لات و منات کا مضحکہ اڑا رہا، اور عزا و ثالث کی شکست و ریخت کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیہ اسے کہتا ہے، بلال، لات و منات کیا ہوئے؟ عزا و ثالث کہاں گئے؟
بال و حبل کو کیسے فراموش کر دیا؟ اور وہ جواباً کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مشرکین چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بلال تجھے محمد فدا ہو روحی نے ورغلایا اور پھسلایا ہے، اور وہ نعرہ بلند کرتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے بھاگتے ہیں کہ آوازۂ بلال ان کا تعاقب کرتا ہے، بھاگتے کہاں ہو؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اور نہیں مانتے تو نہ مانو، اپنا تو یہی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مدر تانے ابھرتی رہیں اور بول پھیلتے رہے، اور یہ ساز دل کی آواز سے ہم آہنگ ہو کر آنکھوں کی راہ سے سر ابارتا رہا، اور پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ آنسوؤں کے قطروں کا دل کے تاروں پر رقص کتنا دل ربا اور دل فریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی اذان کی ترجمانی جو شہید ملت انشاءاللہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے کی۔ اللہ اکبر۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 46 اور 47 ہے۔ اللہ اکبر۔ سفر حجاز کا صفحہ نمبر 46 اور 47۔ علامہ شہید رحمہ اللہ بیت اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سبحان اللہ کیا کمال لکھا، یعنی ایسے انداز میں لکھا، اس محبت اور چاشنی والے انداز میں، دل پر اثر رکھنے والے انداز میں، یہ چند سطریں میں نے تو کہیں نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں واہ اس نماز کے کیا کہنے، اس ایک نماز پر ہزاروں نمازیں نثار کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی ایک نماز سوائے مسجد نبوی کے دوسری مساجد میں پڑھی گئی لاکھ نماز سے بہتر و برتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم مکی میں نماز باجماعت کا منظر دید نہیں ہوتا ہے، چہار سو انسان ہی انسان، اور ہر چہار طرف سے قبلہ رخ بوسہ ہے شوق اور سجدہ ہے ذوق دکھائی دیے، جیسے قدوسیوں کی فوج ظفر موج تسبیح کنا عرش سے فرش پر اتر آئی ہے، اور ایسے میں مسجد حرام رشک فردوس و عدن نظر آئے تو حیرت کیسی۔ جہانگیر نے تو کشمیر کے مرغزاروں کو دیکھ کر کہا تھا اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔ ہمیں فارسی میں اچھی طرح آتی واللہ علم۔ اور مجھے بیت عتیق کی دل آویزیاں اور دل ربائیاں رہے گزارے مکہ میں ہی اس شعر کو دہرانے پر انگیخت کر دیتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ منزل ملائک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرود گاہ رحمت بھی کہ کسی لمحہ بھی اس کا صحن 70,000 فرشتے سے خالی نہیں رہتا۔ اور پھر اسی کو تو ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کا مسکن اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد بنایا گیا، اور اسی کی چوکھٹ پر اس نے اپنے سر کو جھکایا کہ کائنات جس کے سامنے جھکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں کن سنگریزوں اور پتھروں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے آقا و مولا نے اپنے لب نعلین و دست مبارک سے ان کو چوما اور ان کو چھوا۔ اگلی باتیں تو کیا کمال ہیں۔ دیوار کعبہ، اللہ اکبر۔ دیوار کعبہ تو مبارک کہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سینے سے اپنے سینے کو مس کیا۔ باب کعبہ تو مقدس کہ تیری دہلیز میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے۔
ملتزم تو محترم کے رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے لپٹے اور چمٹے، حجر اسود تو عزیز تر کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر اپنے لب رکھے، اللہ اکبر، رکن یمانی تو مکرم کے طیب و طاہر کہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو سہلایا اور تھپکایا، مقام ابراہیم تو محتشم کے سرتاجی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنے سجدوں سے سجایا، اللہ اکبر، یہ لفظ اللہ اکبر میری طرف سے ہے۔ زمین حرم تو ساری کی ساری گرامی منزلت کے سرور گرامی منزلت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نے تیرے بوسے لیے، اللہ اکبر، کیا کمال، کیا کمال، یعنی آپ ان جملوں سے اندازہ کریں علامہ شہید رحم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ محبت عطا فرمائی تھی ان چیزوں کی۔ ہر مسلمان مومن کو ان چیزوں سے محبت ہے، باب کعبہ سے، دیوار کعبہ سے، ملتزم سے، حجر اسود سے، رکن یمانی سے، مقام ابراہیم سے، زمین حرم سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کس انداز میں شہید ملت رحمہ اللہ نے اپنی اس محبت کو الفاظ کے موتیوں میں پرویا، اللہ اکبر۔ سفر حجاز کا صفحہ نمبر 34 ہے، اللہ اکبر۔ حرم بیت اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شہید ملت رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لبیک کا ترانہ دہلیز کعبہ پر، دہلیز قبلہ پر ختم ہو جاتا ہے، حرم مبارک میں قدم رکھا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیڑھیوں سے نیچے اترے کہ البیت العتیق تک پہنچنے کے لیے اترائی میں اترنا پڑتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئیں، دل دھڑکتے ہوئے اور لبوں پر نغمہ توحید، حرم جدید سے گزر کر حرم قدیم تک پہنچے تو بے ساختہ نگاہ اوپر اٹھ گئی خدا واحد کی سب سے قدیم عبادت گاہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر سامنے اپنے پورے جلال اور پورے شکوے سے ایستادہ تھا، بے اختیار لبوں پر آ گیا، اللہ مزید بیتک ھذا تعظیما و تشریفا و محابہ وزد من زارہ تعظیما و تشریفا و محابہ، اللہ اکبر، اے اللہ اس گھر کی عظمت، اس کے شرف اور اس کے جلال کو اور زیادہ کر، اور جس نے اس کی زیارت کی اسے بھی عظمت و شرف و جلال عطا فرما، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہید ملت رحمہ اللہ صفحہ 35 پر لکھتے ہیں، چوتھی سطر میں، اور پھر جو ملتزم سے چمٹے تو ماں کی گود سے زیادہ ٹھنڈک، پیار اور کشادگی کا احساس ہوا اور جی چاہا کہ چمٹے ہی رہیں، اور پھر ایک ریلا آیا اور بہا کے لے گیا، سنبھلتے سنبھلتے بھی ملتزم سے 20 قدم آگے نکل گیا، دوبارہ لوٹا، ابھی طبیعت سیر نہ ہوئی تھی کہ ہجوم کی کثرت نے پھر ایک بار قدم ہلا دیے، وہاں سے ہٹ کر زمزم پر پہنچ کے سیر ہو کر اب زمزم پیا اور کعبہ رخ ہو کر التجا کی، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہ اکبر، یعنی یہ دعا شہید ملت رحمہ اللہ نے کی تھی اب زمزم پی کر، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، فراخ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر علامہ شہید رحمہ اللہ نے صفحہ 58، 59 اور 60 پر سبحان اللہ مکہ مکرمہ کا پھر ذکر کیا اور کمال کر دیا، اللہ اکبر، یہ بارت پڑھنے والی ہیں، یہ بہت ساری پڑھنے والی ہے، لکھتے ہیں بلد امین کی فضا جادو بری، فضا جس کی تلخیاں بھی سرور انگیز اور ترشیاں بھی روح افزا، اور جب کبھی ان میں بادل گر گر آئیں تو جی جان نثار کرنے کو دل چاہے، اور قطع ہائے ابر میں رحمت دیکھتی آنکھوں تیرتی نظر آئے، اللہ اکبر،
ایک سیل نور ہے جو اس بستی مبارک میں امڑا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک طوفان نکہت و بو ہے جو اس شہر خوب رو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک شہر یکتا جو بے گل و بلبل، گل کدا و بلبلستان اور بے آب و گیا، حیات کدا و چمنستان بنا ہوا ہے۔ کہکشاں کی رنگینیاں پڑھنے میں ضرور آئی تھیں، دیکھنے کا اتفاق یہیں ہوا، اور آسمان پہ نہیں زمین پر۔ آبشاروں کے ترنم کی داستانیں بھی سنی تھیں، لیکن چاہے زمزم کے جرنوں سے گرتے ہوئے پانی نے اسے متشکل اور متجسم کر دیا۔ کیا کمال! کشتہ زعفران نے دنیا کو والا و شیدا بنا رکھا ہے، لیکن پڑوس کعبہ بچھی ہوئی ریت کے جگمگاتے ہوئے ذرے زعفران کی کھیتوں کو بھی شرماتے ہیں۔ ہمالہ اور نیل کی وادیاں دلوں کو بہلانے اور لبانے میں مشہور ہیں، لیکن وادی بطحا قلب اور نظر اسیر اور ہوش و خرد نخچیر کرتی ہے۔ سرزمین بلد حرام حقیقتاً سرزمین ہے کہ اس کے کانٹوں ببول کے درختوں اور خود رو جاڑیوں کو بھی وہ احترام اور حرمت حاصل ہے کہ کسی اور خطہ ارض کے پھولوں، سرو و صنوبر کے درختوں اور پھلدار پودوں کو بھی میسر و مقدر نہیں۔ اللہ اکبر! کیا کمال کہ اس کے باپ خلیل اللہ نے اسے محتن بنایا، اور اس کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محتشم کر دیا اور فرمایا، میرے بابا کا شہر ہی صاحب حرمت نہیں، اس کے کانٹے بھی اسی طرح حرمت و شرف کے مالک ہیں کہ انہیں اکھاڑا جا سکتا ہے اور نہ روندا، کیونکہ خالق کی کون و مکان کو پوری کائنات میں اس سے محبوب تر اور کوئی مقام نہیں۔ رنگ و بو اور نگہت و نور کے اس مولود منشا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو دامن دل کو نہ کھینچتا ہو اور جس سے جا این جا است کی صدا نہ آتی ہو۔ سبحان اللہ! اس کے چپا چپا پر کرنہا کرن کی تاریخ کے نقوش ثبت ہیں، تب کے بھی جب کہ ممتا سے لبریز ایک ماں سلگتی ہوئی دھرتی پہ اپنے معصوم نورستہ پھول اور نو شگفتہ غنچے کو اپنے سینے سے لپٹا اس باد سموم کے زہریلے تیروں سے بچانے کے لیے سرگرداں تھی۔ تنے تنہا، اکیلی، بے یار و مددگار، اور پھر پھول کی پتیاں زرد ہونے لگیں، گنچا بن کھلے مرجانے لگا۔ ممتا بے چین ہو گئی۔ آخر بہار کا عطیہ، اتنی جلدی خزاں کی ضد میں ابراہیم کی نشانی خلیل اللہ کا فرزند ہاجرہ دوڑی، نگاہیں آسمان کی طرف، جولی واہ، لبوں پہ آہ، لیکن دور دور تک نہ پانی ہے نہ سایہ۔ واپس ہوئیں، بچہ مچلا، ماں تڑپ اٹھی، بچے نے سسکاری بری، ماں کی کراہیں نکل گئیں۔ بارے الہ، میں تیرے حکم پر راضی، لیکن اپنے معصوم کو بلکتا ہوا اور تڑپتا ہوا دیکھنا کس ماں کے بس میں ہے؟ بچے نے ایڑیاں رگڑیں اور ماں پھر دوڑ پڑی۔ میرے بچے ہاجرہ کے بچے بے نثار اور میری ماں اسماعیل کی ماں پہ قربان کہ ان کے تڑپنے اور دوڑنے نے ریگزار مکہ کو گلزار عالم میں تبدیل کر دیا۔ واہ جی واہ! کیا کمال! پھر اس بستی مبارک نے وہ دن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اس کے گلستان کا سب سے خوبصورت پھول رون کے کائنات اور فخر موجودات بن کر اس میں کھلا، اور خلیل اللہ کے فرزند ذبیح اللہ کی جلاوطنی کی سرزمین اس کے پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن ٹھہری کہ بچپنے سے لے کر جوانی تک، نبوت پر فیض ہونے سے لے کر جلاوطنی تک، یہاں کے سنگریزے ان کی قدم ہے مبارکہ کے لمس سے جواہر ریزے اور خزف پارے گہر گہر پارے بنتے رہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا کمال! سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اس طرح کی بڑی باتیں، یعنی چھوٹا سا رسالہ ہے سفر حجاز، لیکن چونکہ لکھنے والے ایک بہت
اپنے فن کے متبحر اور امام تھے۔ اللہ اکبر، اس میں مجھے کافی زیادہ چیزیں ملیں، چند چیزیں اپنے لیے، آپ کے لیے بطور فائدہ یہ نشر کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ شاید اس کو سننے سے، اس کو پڑھنے سے کوئی دل کی دھرتی بدل جائے، اللہ اکبر، تبدیلی آ جائے۔ حجر یعنی جبل احد کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ صاحب رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 61 پر لکھا، آسمان پر چاروں طرف شفق پھیلی ہوئی تھی اور باد نسیم احد و صلہ کو چومتی ہوئی بھولے ہوئے فرقت کے گیت گا رہی تھی۔ میں نے رومال نکال کر آنسو خشک کیے اور بڑی محبت سے، جس میں ہزاروں تمنائیں پوشیدہ تھیں، جبل احد کو دیکھا۔ وہی جبل احد جس پر ایک دفعہ سرور عالم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم چڑھے تھے اور اس نے لرزنا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا تھا، احد، تمہیں معلوم نہیں کہ تم پر ایک نبی، صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ اور جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ واہ جی واہ! وہی احد جس کو میں ہر صبح اٹھ کر بڑے پیار سے دیکھا کرتا تھا کیونکہ میرے آقا کو اس سے محبت تھی، آج اس احد کو میں الوداع کہہ رہا تھا۔ قدرتی طور پر یونیورسٹی ہاسٹل میں مجھے جو کمرہ ملا تھا اس کا دروازہ بالکل احد کی سمت کھلتا تھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے جس پر نظر پڑتی تھی وہ احد پہاڑ ہوتا۔ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، یا اللہ میری یہ جدائی عارض جدائی ہو، یا اللہ میں احد سے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرے مولا سے محبت کرتا تھا۔ مجھے مدینے کا ذرہ ذرہ عزیز ہے کیونکہ ان پر انسانیت کے سب سے بڑے محسن کے نقش قدم ثبت ہیں۔ واہ جی واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وادی روحا، صفحہ نمبر 82 پر وادی روحا کا بڑا کمال علامہ صاحب نے تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح کافی چیزیں اس میں پڑھنے والی ہیں۔ بدر پہنچی جب علامہ صاحب واپسی پر لکھتے ہیں، انہی خیالات میں ہم بدر پہنچ گئے۔ بدر جو ہماری جوان مردی کا شاہد ہے، جس کا ذرہ ذرہ ہماری شجاعت کا معترف ہے، جس کے ٹیلے ابھی تک شہیدوں کے خون کے لالے لیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بدر میں جو پہاڑ ہیں وہ سرخ رنگ کے ہیں، اس کی طرف علامہ صاحب کا اشارہ ہے رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 86 میں بیت اللہ کا پھر ذکر کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے انسان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، زبان پر تکبیر و تلبیہ، دل میں اللہ کے گھر کا جلال و دبدبہ اور سینکڑوں آرزوئیں۔ 3 گھنٹے کے بعد ہم حدود حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ مکہ المکرمہ کی مقدس زمین شروع ہو چکی تھی، وہ زمین جس میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا، جس کی تعمیر کا شرف ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ وہ سرزمین جہاں خاتم الانبیاء علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، جہاں حضور نے اپنا بچپن